میرے نیو ویلاگ میں خوش آمدید۔ بڑی تبدیلی صبح آپ نے دیکھی ایک اس حوالے سے، یا ایک ہم نے دیکھا کہ ایک دھرنا جو خاصا کامیاب بھی ہوا تمام ریپریشن کے باوجود، مگر اس کے بعد ایک ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہوا جس پر ابھی ریومر مل بھی چل رہی ہے، طرح طرح کی تھیریز بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہے ان کو کیا گارنٹی دی گئی اور کس طرح سے یہ کیسے ختم ہوا، اور 6 دن کی مہلت کس نے مانگی، کس نے دی، کیوں دی، یہ کیا معاملہ تھا۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس پہ جو مختلف تھیریز چل رہی ہیں ہم اس کی بھی گفتگو کر لیں گے کہ جی ان کو کچھ طاقتور حلقوں نے جو ہے وہ اشارہ کر دیا ہے کہ جی ان کا جو مین مطالبہ ہے الیکشن کا وہ مان لیں گے۔ پھر آج آپ اگر دیکھیں تو بڑی جلدی میں 3 قانون جو مسلم لیگ نون بنانا چاہ رہی تھی، ایک تو یہ کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا، EVM کا معاملہ ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد نیب میں جو لاز میں وہ جو چینجز چاہتے تھے وہ بھی انہوں نے کر لی۔ تو ظاہر ہے یہ تو اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کو کوئی گارنٹیز دی گئی، مگر اصل گارنٹی خان صاحب کو کیا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب وہ واپس چلے گئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویزیبلی جو کراؤڈ تھا وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا اس فیصلے سے، اور نیچے سے آوازیں آئیں کہ ہم تو یہاں بیٹھنے کے لیے آئے تھے اور ہم یہاں بیٹھیں گے، اور یہ بہرحال ایک موومنٹ تو ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے، کوئی اس بات سے آنکھیں بند کرنا چاہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں کی انٹلیکچول ایلیٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہی ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایک موومنٹ جو ہے وہ بہرحال نیشنلسٹک بیسس پہ یا نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے ایک چل گئی ہے، ان کے پیچھے آ گئی ہے، اور ابھی اور بھی موومنٹس چلیں گی، میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ یہ فیصلہ ایک تو اس لیے ہوا کہ جو ایک خیال تھا کہ مسلم لیگ نون ہے، ان کے پاس بڑا تجربہ ہے، وہ بڑا جو ہے وہ فائنانسز کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بھی بڑا ایک جو ان پہ تنقید ہوتی تھی 3.5 سال میں، وہ 2 مہینوں میں سارا 1.5 مہینے میں سارا ڈیزاسٹر کھل کے سامنے آ گیا۔ دوسری طرف جو یہ خیال تھا کہ جناب بڑا بینائن ہو جائے گا IMF اور ورلڈ بینک، اور یہ کوئی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں احمقانہ سوچ تھی کہ یہ سوکار کبھی بینائن نہیں ہوا کرتے، چاہے وہ مقامی ہوں چاہے وہ عالمی ہوں، تو وہاں سے بھی جواب ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ جناب یہ بجٹ کون بنائے؟ ایک تو یہ بجٹ سے بھاگے ہیں، یہ بجٹ نہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں وہ کہہ رہے تھے جی یا تو ہم سے دونوں بجٹ بنوائیں، یعنی ہمیں رہنے دیں 2023 تک، یا ہم یہ ایک نہیں بنائیں گے۔ اور اب یہ خیال اغلب ہے کہ یہ بجٹ اب حفیظ شیخ صاحب ہی بنائیں گے، جو براہ راست جو یہاں پہ IMF کے نمائندے ہیں، اور جتنے بھی عوام دشمن فیصلے ہیں وہ کروائے جائیں گے اس ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، تاکہ اس کے کوئی پولیٹیکل، مگر یہ نہ کہیں کہ کوئی پولیٹیکل کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ پولیٹیکل کیجویلٹی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کی ہوئی ہے، وہ یہ، اور یہ میں نہیں کہتا، ان کے حمایتی، ان کے دوست، ان کو پروموٹ کرنے والے نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پلے کیا آیا یہ 1.5 مہینے کی حکومت لے کے، ایک طرف عمران کو آپ نے کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف جو ہے جو آپ کا ایک بیانیہ تھا کہ جی ہم تو بڑے اہل لوگ ہیں اور یہ نااہل لوگ ہیں، ہم اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یہ جو پورا ایک پروپیگنڈا مشینری چلی تھی وہ تو بیٹھ گئی، آپ کو کچھ نہیں ملا اس میں۔ اور یہ بات بھی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، یہ بڑے بڑے مائنڈ ان کے احسن اقبال صاحب ہوں، کسی کے پاس اس معیشت کا اس موجودہ نظام میں کوئی حل نہیں ہے، بلکہ یہ میں ان کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو اس نظام پہ پوری طرح جو ہے وہ اعتماد اور یقین رکھتے ہیں یا اس کے پروردہ ہیں، کہ یہ سارے بھی آ جائیں تو اس میں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ کو آؤٹ آف دی باکس جانا پڑے گا۔ یہ میرے 2-3 بلاگ آپ خودار ہیں مجھ پر، جس میں میں اس معیشت پہ بھی بات کروں گا اور ان وجوہات پہ بھی بات کروں گا، کیونکہ اب یہ کل کا جو میرا ویلاگ ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وجوہات کون سی ہیں جو ہمیں ڈیفالٹ کے قریب لے آئی ہیں اور پوری معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور یہ جو وجوہات ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو ہمیں اس مطلع سیاست پہ نظر آتے ہیں، کیوں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ وجوہات جانتے ہوئے بھی ان کا حل ان کے پاس کیوں نہیں ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی جو میں بعد میں کروں گا۔ مگر آج میں صرف اس پہ رکھتا ہوں کہ خان صاحب کو کیا گارنٹیز دی گئی۔ خان صاحب کی گارنٹی سے زیادہ خود جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بجٹ بنانے کی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو قیمتیں بڑھانے کی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے، اور تیسری بات یہ ہے
کہ یعنی وہ اگر گورنمنٹ اگر کنٹینیو بھی کرتے تو، اور اگر آج کنٹینیو نہیں کر رہے تو اس میں ان کو جو ایک ملبہ تھا پورا اس پوری گرتی ہوئی معیشت کا یہ اٹھانا پڑنا تھا. اور الیکٹریٹ میں یہ جو بات ہوتی تھی، 2-3 مفروضے بہت بری طرح ایکسپوز اور ٹوٹے ہیں کہ جی یہ ہمارا ٹکٹ نہیں ہے ہماری پارٹی کا، یہ تو سیٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بہت بڑی پارٹی جس کی ٹکٹوں پہ لوگ جو ہے اپنی لائلٹیز بدلتے تھے، ان کے ایک ایم این اے کو میں نے یہ کہتے سنا کہ بھائی اس دفعہ میں الیکشن جو ہے وہ آزاد لڑوں تو بہتر نہیں ہے کہ میں پارٹی کا ٹکٹ ہی نہ لوں. تو وہ بات بھی ختم ہوگی کہ جی ووٹ بینک ہے. کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کسی کا یہاں پہ، لوگوں کے ذاتی ووٹ بینک ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹیز کے ووٹ بینک ہیں. اور اب لوگ یہ سوچیں گے کہ ایک اس پارٹی کا میں ٹکٹ لوں یا نہ لوں، یہ ٹکٹ جو ہے وہ میری جو 4 لوگ میرے ساتھ ہیں وہ بھی میرے ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ دوسری بات کہ یہ مفروض دو مفروض میں دوبارہ بار دہرا دیتا ہوں کہ جی ہم بہت بڑے معیشتدان ہیں، ہم لارڈ کینز ہیں، ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایڈم سمتھ ہیں، ہم بہت بڑے کارل مارکس ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر لیں گے. نہیں ٹھیک کر سکتے، بلکہ میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ اس کی خرابی کی وجہ آپ ہیں اور اس کی خرابی کی وجہ آپ کا نظریہ ہے. یہ بری طرح ایکسپوز ہوا اس مہینے ڈیٹ کے اندر. ہم نے جو دیکھا اس سے پہلے خان صاحب کے دور میں بھی خود خان صاحب مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایکسپوز ہوا، اور لے دے کے آپ کے پاس حل کیا نکلا؟ حفیظ شیخ صاحب. یعنی جب بیماری جو ہے اس کو آپ شفا بنانے کی کوشش کریں تو پھر عقل پہ یعنی یہ اب وہ ہماری شفا کریں گے. شفا وہ کیا کریں گے کہ آکسیجن ختم ہوگی ہے، تھوڑی سی آکسیجن دیں گے اور بہت سی جگہ سے ہماری آکسیجن کو غائب کر دیں گے اور تھوڑا سا ہمیں زندہ رکھیں گے، تھوڑا سا ہمارا ناک پانی سے باہر لے آئیں گے کہ ہم سانس لے سکیں. یہی ہوتا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی یہ پروگرام. 23 پروگرام لینے کے بعد یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے اس معیشت کے ساتھ کہ میں اس پہ زیادہ میں رکھوں گا بات. یہ میرا اب چونکہ پولیٹیکل ٹرمائل ختم ہو گیا ہے وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، تو میرا اگلا ویلاگ اسی پہ ہوگا کہ کس ایک سنگل معاہدے نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا اور کیوں یہ ان معاہدوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بات. مگر آپ گارنٹی پہ آتے ہیں. جو میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، صرف ایک گارنٹی ہے آپ کے پاس. وہ گارنٹی ہے جو لوگ آپ کے لیے باہر نکلتے ہیں. گارنٹی صرف یہ ہے کہ اپنے درد، اور میں خان صاحب پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ لوگ آپ کو میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہاں پہ موومنٹ چلاتی تھی تو تب بھی میری یہی رائے تھی کہ لوگ آپ کو دیکھنے نہیں آتے، لوگ اپنے دکھ دکھانے آتے ہیں، اپنے زخم دکھانے آتے ہیں آپ کو. تو خان صاحب آپ کو کوئی گارنٹی نہیں، کسی کی گارنٹی پہ آپ یقین نہ کریں. آپ کی گارنٹی صرف ایک ہے اور وہ ہیں اس ملک کے میسز جنہوں نے کل لاہور میں ویلینٹلی اسٹیٹ آپریشن کا اور سپریشن کا سامنا کیا، لڑائی کھائی، مار پہلی دفعہ. اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے ورکر کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پہلے تو ناچتے ہنستے گاتے آ جاتے تھے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، پولیس کیا ہوتی ہے، اس کے ڈنڈے کا کیا مطلب ہے، چادر اور چار دیواری کا کتنا تقدس جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھتی ہے جب اسے انلیش کر دیا جاتا ہے. کہیں تو جو ماب اور گنڈے جو ہیں وہ ہسپتالوں پر چڑھ دوڑیں یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چڑھ دوڑیں تو وہاں اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے تماشا دیکھو. اور جب لوگوں کو مارنا ہو اور چند لوگ جو ہیں وہ کلرکس آ جائیں وہاں پہ 2 روپے اپنے بڑھوانے کے لیے تو ان کو مار کے ان کا بھرکس. تو یہ ہے کلاس کیریکٹر اسٹیٹ کا اور اس پولیس کا. تو یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اور میرے خیال میں خان صاحب میں پھر اسی بات پہ آؤں گا، آپ کی گارنٹی صرف ایک ہے اور 2 باتیں آپ کو خیال رکھنی پڑیں گی. اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن میں انہوں نے خاصے آپ کے جو ہے پر کتر دی ہیں، جو آپ کو اتنا بڑا ووٹ بینک تھا وہ، لیکن آج بھی آپ کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ آپ یہاں کے پاکستان کا ووٹر بھی آپ کو ایک دفعہ پھر ووٹ پاور میں لے آئے گا. مگر سوال یہ ہوگا کتنا اقتدار آپ سے چھینا جائے گا اور کتنا آپ کو ملے گا. اس کی جو لڑائی ہے وہ آپ کیسے ٹیم کیسی بناتے ہیں، آپ اپنی جو الیکشن سیل آپ کیسا بناتے ہیں جو الیکشن ہونے والا ہے، ایک ایک کانسٹیچوئنسی اور ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ آپ کا پولنگ ایجنٹ موجود ہو. ایک بہت بڑی ایک کھیل کرنے اور واردات سے آپ کا مقابلہ ہے. جو الیکشن کی واردات یہاں ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے اس کے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، اور جو دے رہا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی وقت اپنی گارنٹی سے پھر سکتا ہے. گارنٹی آپ کی عوام ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ عوام صرف ایک صورت میں آپ کے ساتھ رہیں گے کہ آپ بھی ذرا سوچیں، اپنے نظریات میں ترمیم کریں. اور یہ جو ارد گرد رزاق داؤد اور یہ لوگ آپ بٹھاتے ہیں یہ عوام سے آپ کو دور ہی رکھیں گے. آپ
عوام کو قریب کیسے کرتے ہیں، کسان کو، محنت کش کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو کیسے ریلیف ملے گا، بالکل ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اس پہ بحث ہم نے کرنی ہے، مگر اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں، گارنٹی آپ کی عوام ہے، ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے اور ان کے مفادات میں آپ جو ہے اپنی منصوبہ بندی کر کے اپنا منشور بنائیں گے، اور پھر آپ کی گارنٹی کیا ہے کہ ایک پورا نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کانسٹیچوئنسی کے ایک جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا آپ کے پاس نقشہ ہونا چاہیے، اور آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سے امیدوار کا کون ہوگا پولنگ ایجنٹ وہاں پہ جو جھرلو نہیں پھرنے دے گا، کیونکہ یہاں جھرلو کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، جھرلو نیچے بھی پھرتا ہے، جھرلو اوپر بھی پھیر دیا جاتا ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے، لہذا یہ گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال اتنی بات میں ضرور بتا دوں کہ یہ بات حقیقت سے تہی اور خالی نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو کہا گیا ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بھی فیس سیونگ چاہتی ہے، وہ بھی اس سے نکلنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی، مگر فیس سیونگ وہ کر پائے گی کیونکہ یہ 1.5-2 مہینوں میں تو بری طرح ایکسپوز ہو ہی گئے ہیں، اور اوپر سے اسٹیٹ آپریشن، لاہور میں اسٹیٹ آپریشن کر کے جو ان کا گڑھ تھا وہاں بھی انہوں نے اپنے لیے بہت بڑی بدنامی جو ہے وہ مول لے لی ہے۔ بہرحال یہ کھیل جاری ہے، یہ لڑائی چلتی رہے گی، خان صاحب سے بھی آگے جائے گی، اور میں اسی بات پہ اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ خان صاحب تو ابھی اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور شاید اس نظام کی آخری امید ہیں۔ ہاں، جو خان صاحب کے بعد کی دنیا تو رہے گی، ہمارے بعد بھی رہے گی، خان صاحب کے بعد بھی تحریکیں رہیں گی، تو یہ تحریک اس مقام پہ جانی ہے جو سوال وہ کھڑے کر دے گی جو 60s کے سوال تھے، جو 70s کے سوال تھے، جو روٹی کے سوال ہیں، جو مکان کے سوال ہیں، جو روزگار کے سوال ہیں، وہ سامنے آنے ہیں۔ یہ ایک فیز ہے۔ بہرحال آج ہم نے تھوڑا بہت کوشش کی کہ آپ کے ساتھ یہ تجزیہ شیئر کریں۔ میں اگلے ویلاگ میں یہ بتا کے آپ کو جا رہا ہوں کہ جن معاہدوں نے اور جن اقدامات نے پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر کے، دست نگر کر کے، ہاتھ پاؤں باندھ کے، معذور کر کے ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی جو چوکھٹ پر پھینک دیا ہے، وہ کون سے معاہدے تھے اور اسے ہم کیوں نہیں کھولنا چاہتے، اور میں باقاعدہ آپ کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان میں کیا ہوا، اور وہ کھلواڑ اگر جاری رہا تو اس معیشت کو 10,000 حفیظ شیخ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، خراب ہی کریں گے، انہوں نے ہی خراب کیا تھا۔ بہرحال جہاں ہے کہانی، آج کی کہانی یہاں تک ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ کو میں وہ ایسے چشم کشا انکشافات آپ کے سامنے لاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جلتا ہوا بلب کیوں بجھ جاتا ہے، اور آپ کی جیب جو ہے اس میں سے جو بل کے نام پہ ڈکیتی ہوتی ہے ہر مہینے، وہ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔